اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ مکہ میں کس طریقے سے جو ہے ظلم اور زیادتیاں کری گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاباؤں کے اوپر، جبکہ ان کا پیغام صرف اتنا سا تھا کہ ایک محبت کے خدا کے اوپر آ جاؤ، جس کی گواہی یہ سورج بھی دیتا ہے، یہ بارش بھی دیتی ہے، کہ تم کو اور تمہارے دشمن سب کو دیتا ہے، وہ سب کو رب العالمین ہے۔ تو ایک اس خدا پہ آ جاؤ جس کی گواہی کائنات دیتی ہے، تمہاری خود کی فطرت دیتی ہے جس کی گواہی۔ اور ان لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ٹھکرایا کہ ہم ایک محبت کے خدا کو ڈیڈیکیٹ نہیں ہوں گے، ہم اور بھی شرک کرتے رہیں گے اس کے ساتھ، دوسروں کو جوڑتے رہیں گے اس کے ساتھ۔ تو جب ظلم اور زیادتیاں بہت ہوئیں تو ہجرتیں ہوئیں، کئی ہجرت مائیگریشن پہلے حبش ہوئی، جیسے فار ایگزامپل حبش میں بھی صحابہ جو الگ الگ گروپس میں گئے، پھر واپس آئے مکے میں کچھ ٹائم اور رہے، طائف سے بھی سپورٹ نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں پہ بھی ان کو مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خونم خون کر دیا گیا۔ اور پھر فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے مدینے کے 6 لوگ ملے ایک حج پہ، جو کہ اپنے قوم کی، اپنے شہر کے جھگڑوں سے، مار کاٹ سے پریشان تھے، نفرتوں سے، کہ اتنی نفرت ہے کہ بس موقع ملتے ہی مارتے ہیں ایک دوسرے کو، قبیلے ایسے بٹے میں، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے چلے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا ارے آپ کا میسج تو پیس لے آئے گا، مطلب ہمیں ان نفرتوں سے، ان خون خرابے سے آزادی دے دے گا آپ کا میسج۔ تو جو ہے وہ اسلام لائے، انہوں نے اگلے سال کچھ اور لوگ لے کے آئے، آدھا مدینہ جو ہے سمجھیے آلموسٹ آدھا اوس پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ میں سب ڈیٹیل کر چکا ہوں ڈسکس، اور ہم نے کل یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب سارے صحابیوں کو بھیجنے لگے، وہ موٹیویٹ کرنے لگے مدینہ جانے کے لیے، یثرب جانے کے لیے، ابھی اس کا پورے شہر کا نام، پوری جگہ کا نام مدینہ نہیں پڑا ہے، ہم دیکھیں گے آج کہ مدینہ کب پڑا اس کا نام۔ تو یثرب جانے کا موٹیویٹ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فائنلی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل گئے اس رات، جس رات مکے کے لوگوں نے، قریش نے جو ہے ان کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کری، وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں گئے خود، جب تک ان کو اجازت نہیں ملی۔ اجازت بہت ضروری تھی، کیونکہ یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تھے بنا اللہ کی پرمیشن کے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا۔ تو جب آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کرنے کی، ان کے ورڈز یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہم نے دیکھا کل اینڈ میں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غار ثور کی طرف گئے، جو کہ ساؤتھ میں تھا، مدینہ نارتھ میں ہے، یثرب نارتھ میں ہے مکے کے، پر یہ نارتھ میں نہیں گئے، یہ ساؤتھ میں گئے۔ ان کا پلاننگ کچھ اور تھی، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ بہت لوگ نکلیں گے ہمیں ڈھونڈنے، اور وہ ہمیں اوورٹیک کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جو ہے باؤنٹی ہنٹرز کہہ لیجیے، کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا تھا کہ جو بھی لائے گا ان کو پکڑ کے۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان بنایا، جبریل علیہ السلام نے ان کا ساؤتھ جو بھی پلان تھا ان کا اللہ نے گائیڈ کیا تھا، تو یہ ساؤتھ گئے بجائے نارتھ جانے کے، غار ثور کی طرف، اور اونٹوں کے پیروں کے نشان جو تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ان کی بھیڑ بکریوں کا دھیان رکھتے تھے، صحابی تھے وہ بھی، ان کو کہا کہ ہمارے پیچھے بھیڑ بکریاں جس راستے سے ہم جائیں اسی راستے میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے آ جانا غار ثور سے، پھر وہاں سے کہیں اور نکل جانا، ہم غار ثور چلے جائیں گے پتھروں پہ چڑھ کے، اور تم پھر وہاں سے کہیں اور نکل جانا، ہمارے فٹ پرنٹس کور کر دیں یہ بھیڑ بکریاں۔ تو جو ہے یہاں تک سمجھیے ہم نے کور کر لیا تھا۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ وہاں غار میں رکے تھے، کچھ دن رکے، وہ 2-3 دن الگ الگ ہیں کہ کتنے دن رکے وہاں پہ غار میں، تو ان کو خبر پہنچ گئی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹے اور بیٹی سے، حضرت اسما سے اور اپنے بیٹے عبداللہ سے، کہ 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے اور لوگ نکل گئے ہیں آپ کو ڈھونڈنے پر، سب نارتھ گئے ہیں، نارتھ یثرب کی طرف. پر ان کو یہ نہیں پتا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیٹیوں کو کہ سارے نہیں گئے، ان میں سے کچھ زیادہ چنٹ تھے، زیادہ چلاک تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنے سمپل لوگ نہیں ہیں، یہ اتنے سیدھے نہیں ہیں کہ سیدھے جائیں، جبکہ انہیں پتا ہو کہ ہم مارنے کی فراق میں ہیں انہیں، اور یہ سیدھے سیدھے نکل جائیں. یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سیدھے گئے ہوں گے یثرب کی طرف. ضرور یہ مکے کے آس پاس کی جو پہاڑیاں ہیں ان میں کئی گفائیں ہیں، اس میں چھپے ہوں گے. تو کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئیڈیا چل رہا تھا، وہ زیادہ چلاک تھے باقیوں سے. تو اب عرب کے جو بدو ہوتے تھے، آتا ہے کہ جو نارمل ایک ایوریج عرب بھی جو ہوتا تھا اس زمانے کا، وہ بہت اچھا ٹریکر ہوتا تھا. ٹریکر مطلب پیروں کے نشان دیکھ کے پہچان لے اور ٹریک کر لے کسی کو پیروں کے نشانوں سے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں وائلڈ لائف میں، وہ شیر کے پیروں کے نشانوں کو دیکھ کے ٹریک کر لیں گے کہاں گیا ہے شیر، تو اور کتنا پرانا یہ فٹ پرنٹ ہے، یہ سب بتا دیتے ہیں وہ فٹ پرنٹ دیکھ کے. ٹریکر کہتے ہیں انہیں انگلش میں. تو ایوریج عرب کا آدمی بھی نا بہت اچھا ٹریکر ہوتا تھا، کیونکہ اسے ریگستان میں باقی جگہوں پہ اپنا راستہ ڈھونڈنا ہوتا تھا. اس کو وہاں کی لائف سکلز میں بہت امپورٹنٹ تھا ایک گڈ ٹریکر ہونا. تو اور جو ان میں ایکسپرٹ ہوتے تھے، جو بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے تھے، جن کو وہ کہتے تھے یار یہ بڑا اچھا ٹریکر ہے، وہ تو اگر بھیڑیں بھی چل گئی ہوں کسی زمین پہ، وہ ان پیروں کے چھوٹے پیروں کے نشانوں میں بڑے پیروں کے نشان جو مٹ بھی گیا ہے کافی، اس تک کو پڑھ لیتا تھا اور اس کو فالو وہ کر پاتا تھا. تو ایکسپرٹ ٹریکرز ہوتے تھے، جو گڈ ٹریکرز ہوتے تھے عربوں کے حساب سے، تو جو ہے انہوں نے کسی کو پکڑ رکھا تھا. مطلب ایک ایسے کسی آدمی کو پکڑ لیا جو بہت اچھا ٹریکر تھا. اور انہوں نے جب وہ آس پاس ڈھونڈا کہ آس پاس کی پہاڑوں میں ہوں گے، تو اس نے دیکھ لیا کہ یہ اونٹوں کے پیروں کے نشان جا رہے ہیں، یہاں پہ بکریاں بھی چری ہوئی ہیں، اور آس پاس کے وقت کی بات ہے یہ، مطلب بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں فٹ پرنٹس وغیرہ جو ہے. تو وہ جو ہے ان کو ٹریک کرنے لگے. وہ بکریوں کے پیروں کے نشان میں سے وہ اتنا اچھا ٹریکر تھا، اونٹوں کے پیروں کے نشان دیکھنے لگا. تو وہ غار ثور کی طرف جا رہے تھے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، چھپے ہوئے تھے. اب تیسرے دن کیا ہوا؟ اچھا کوئی یہ بھی سوچے نا کہ جی چھپے کیوں ہیں؟ جو بھی ان کے اگینسٹ ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیں اور نکلے آگے. کیونکہ اللہ تو کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکے دور میں اللہ نے اتنی بار نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور بولا ہے بے شک جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم بہت اچھے دعا قبول کرنے والوں میں سے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک دعا کرنی تھی، تو کیوں نہیں دے رہے بد دعا؟ دے بد دعا، نکلے آگے، مردود و ختم ہو. چھپ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، ایکچولی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں، وہ ایکچولی ان کو بچا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی وہ ان کو بچا رہے ہیں. تو اب جو نیت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ بھی ان کی نیت کو ہی کمپلیمنٹ کرے گا کہ پیغمبر بچانا چاہتے ہیں تو میں بھی بچاؤں گا. اگر پیغمبر تباہ کرنا چاہتے تو اللہ تباہ کر دے گا، اور اگر پیغمبر بچانا چاہ رہے تو اللہ بھی کمپلیمنٹ کرتا ہے. یہ ہم آگے دیکھیں گے اس بات کو. تو جو ہے وہ غار ثور تک پہنچ گئے جو ٹریکر تھے. تو یہ تیسرے دن کی باتیں کتابوں میں آتا ہے کہ جو اس پہاڑ کے آس پاس بالکل سوفتہ سناٹا رہتا ہے، مطلب کوئی آبادی ہے نہیں وہاں پہ، چڑیوں کی آواز اور بالکل سوفتہ سناٹا سمجھیے. ان کو آواز آئی چڑیوں کی آواز ہے کہ جیسے گفا میں کسی ڈو جو ہوتے ہیں کبوتر ٹائپ، ان کی آواز آ رہی ہے جیسے وہ بیٹھ کے ہمارے مطلب گفا میں کچھ کبوتر گھس گئے ہیں، ڈوز گھس گئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ہیں اڑ رہے ہیں اور گفا کے منہ کے پاس اور وہاں پہ بیٹھے ہیں جیسے وہ.
اور جب یہ آوازیں آئیں اس کے تھوڑی دیر بعد آوازیں آنے لگیں دور سے جیسے کوئی آدمی بات کر رہا ہے، آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں. پھر جیسے جیسے وقت گزرا پتا چل رہا تھا کہ وہ آدمی اسی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آواز جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہاں تک کہ ان کو یہ پتا سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ پہاڑ چڑھ رہے ہیں، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور پہاڑ چڑھ رہے ہیں. اب غار میں ان کو پتا تھا کہ عبداللہ جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو کھانا وانا لے کے آ رہے تھے، کہ یہ تو رات کو بعد آتے ہیں، رات کے وقت آتے ہیں، اور رات ہونے میں تو ابھی کافی گھنٹے تھے، سن سیٹ ہونے میں ہی کافی گھنٹے تھے اس وقت. تو جو ہے یہ وقت نہیں ہے ان کے آنے کا، یہ کون لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. اب آتا ہے کتابوں میں کہ اس دن کے وقت کے حساب سے گفا میں بھی نا زیادہ اندھیرا ہو گیا، مانو ایسا لگنا ہے کہ گفا بھی زیادہ اندھیرے والی ہو گئی، اور آوازیں جو ہے پاس آنے لگی اور یہ سمجھ میں آ گئی کم سے کم 5-6 لوگ ہیں. آوازوں سے پتہ چل گیا کہ 5-6 لوگ بات کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں اس طرف. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ اب تو ہم مانو جیسے ہم پکڑے گئے، اب ہم اوورٹیک کر لیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سمجھیے یہ آیت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈز بولے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے آلریڈی اس کی مدد کری ہوئی ہے جو ان پہ ایمان نہیں لائے ان کے اگینسٹ. جب ان کو مکے سے نکالا گیا ان میں سے ایک بولا اپنے صحابی کو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اپنے کمپینین کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ نے اپنا سکون ان پہ نازل کیا اور اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کری. تم نے وہ سب نہیں دیکھا تھا. اور جو ورڈز تھے، سمجھیے جو باتیں تھیں، جو پلان تھا بیسیکلی بے ایمان والوں کا، وہ اللہ نے چھوٹا کر دیا، اس کو پورا نہیں ہونے دیا. اور اللہ کا جو وعدہ تھا پروٹیکشن کا وہ اوپر رہا. اور بے شک اللہ طاقتور ہے اور حکمت والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی جو اللہ نے قرآن میں بعد میں کوٹ کری ہے کہ ون آف دا ٹو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے کو بولا، مطلب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو مطلب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، یہاں پہ آ گئے، اب یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اب بہت برا حل ہوگا، اب بہت برا ٹارچر کریں گے. کسی کو بھی ڈر لگے گا آف کورس. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اتار رکھا تھا، ان دونوں کے اوپر سکون اتارا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ بھی بولا آتا ہے کتابوں میں کہ تم ان دو کے بارے میں کیا سوچتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے. ان کی ہمت باندھنے کے لیے حضرت ابوبکر کو آف کورس وسپر کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. ان کو پتہ چل رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر رہے ہیں، تو بالکل چپکے سے ایک دم وسپر کے اس میں کہ تمہیں کیا لگتا ہے ابوبکر، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان دو کا کیا ہوگا جن کا تیسرا اللہ ہے. تو ان کی ہمت باندھ رہے تھے. ان باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ڈر گئے تھے اس پوائنٹ پہ. تو اب ان کو جو ہے پیروں تک کی آوازیں آنے لگی، صرف منہ کی آوازیں نہیں، پیروں تک کی آوازیں آنے لگی، اور وہ قریب آتے جا رہی ہیں اور وہ گفا کے منہ پہ آ کے رکی. وہ باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے گفا کے منہ پہ. انہوں نے بڑے ڈیسائسولی بات کرا، بالکل سیدھے سیدھے، بالکل کلیئر باتوں میں، اور انہوں نے سب نے اگری کرا کہ اس گفا میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے یہ بولا، مطلب گفا کے منہ پہ آگے کیا بولنا ہے، اس گفا میں گھسنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ مڑے اور پھر واپس چلے گئے. جب ان کے پیروں کی آوازیں اور ان کی منہ کی آوازیں دور ختم ہو گئیں اور کچھ دیر گزر گئی اور کوئی آواز نہیں ہوئی، کوئی کچھ آواز نہ آئی، نہ پیروں کی نہ کسی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گفا کے منہ کی طرف گئے جھانکنے کے دیکھیں. تو جب وہ
गुफा के मुंह की तरफ गए, मतलब गुफा थोड़ी सी गहरी थी, मतलब अंदर को। जब वो मुंह तक आए तो उनको एक पेड़ नजर आया वहां पे। कुछ किताबों में आता है, हर किताब में नहीं है बात, कि एक किताब में आता है कि पेड़ उगा हुआ था वहां पे जो पहले नहीं था वहां पे। ऑलमोस्ट एक आदमी की हाइट का एक पेड़, मतलब होता है ना जैसे जंगली पेड़ से होते हैं रेगिस्तान वगैरह में, वैसा एक पेड़ उगा हुआ था वहां पे, जो कि सुबह को नहीं था जब उन्होंने सुबह को देखा था उसे। और जो गैप था उस पेड़ और गुफा के मुंह के बीच में, आ, उस पेड़ से लेके उस गुफा के मुंह तक एक स्पाइडर ने जो है समझिए अपना जाला बुन दिया था। जब उन्होंने उस जाले के थ्रू देखा, आर पार देखा, कि उस जाले के उस तरफ, दूसरी तरफ, ऐसी जगह पे जहां पे अगर कोई गुफा में दाखिल होगा तो सबसे पहले वो वहीं पे पैर रखेगा। कि जैसे अगर वो भी अगर गुफा में दाखिल होते तो जहां उनको पैर रखना होता वहीं पे दो कबूतर या डव्स कह लीजिए, उसमें से एक जो है मादा पिजन कह लीजिए, कि फीमेल पिजन जो है वो घोंसले में बैठी हुई है, जैसे मानो उसके अंडे हैं और उसके ऊपर वो बैठी हुई है, और जो मेल पार्टनर है वो ऊपर पत्थर पे बैठा हुआ है। तो जो है अल्लाह की मदद थी, ये मौजज़ा था, ये मिरेकल था। तो जब रात गुजरी, ऑफ कोर्स शुक्र किया होगा अल्लाह का बहुत दोनों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना मौजज़ा देखा एकदम खुला, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो जब उन्होंने, रात हुई और जब सनसेट हो गई और आवाज़ें आई हज़रत अब्दुल्ला की और उनकी बहन अस्मा की, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो उन्होंने जो है उस टाइम जब वो आने लगे उनकी आवाज़ें, तो उन्होंने फिर जो है उसको, जाले को हटाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और उसको बिना पिजन को डिस्टर्ब करे जो है वो बाहर गए और उनसे मिले गुफा के बाहर। और इस बार जो है आमिर जो थे वो भी उनके साथ आए थे, पर इस बार वो अपनी भेड़ बकरियां लेके नहीं आए थे। आता है किताबों में कि जो बकरियां जो उन्होंने चढ़ाई थी पैरों के निशानों पे, तो और वो अपने साथ आमिर जो है भेड़ बकरियां नहीं लाए थे इस बार। इस बार वो एक बद्दू को लेके आए थे। बद्दू जो मतलब रेगिस्तान में रहते थे जो लोग, और वो बद्दू वो था जिसको हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 2 ऊँट दिए थे कि इनको अच्छे से खिलाओ-पिलाओ, रेगिस्तान के लिए सफ़र के लिए तैयार करो। अब ये जो थे बद्दू गाइड कह लीजिए, ये काफ़िर थे, ये बिलीवर नहीं थे, ये काफ़िर थे। पर इन पे भरोसा करा जा सकता था। देखिए हम कितनी बार इंस्टेंसेस देख रहे हैं, और यही बातें हैं जो नफ़रत सिखाने वाले कभी हाइलाइट नहीं करते। ये वो बातें हैं जो नहीं बताई जाती, कि हम बार-बार देख रहे हैं कि कैसे काफ़िर अलग-अलग पॉइंट पे ही मुसलमानों की मदद कर रहे हैं दूसरे काफ़िरों के अगेंस्ट। और जो नफ़रत फैलाने वाला है वो सबको एक ही रंग में रंग देता है, कि सब तुम्हारे दुश्मन हैं, सब तुम्हारे दुश्मन हैं, सब तुम्हारे दुश्मन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो थे नहीं, तो हमारे क्यों हो जाएँगे भाई? हमारे क्यों हो जाएँगे सब? ऑफ कोर्स सब दुश्मन नहीं होते, सारी उँगलियाँ बराबर नहीं होती। अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। एक दुनियावी सेंस में कह रहा हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में हैं। तो ये ईमान वाले नहीं थे, ये काफ़िर थे, ये बेईमान वाले थे। तो पर इन्होंने इनको ट्रस्ट किया हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि ये था कि ये बहुत अच्छा, मतलब इनका जो इंप्रेशन था कि ये बिल्कुल रेगिस्तान का बेटा है। रेगिस्तान का बेटा मतलब कि ये वो रास्तों से निकाल देगा जहाँ बड़े-बड़े खो जाएँ, जहाँ अच्छे-अच्छे खो जाएँ, जिन जिन रेगिस्तान के रास्तों में, वहाँ पे से ये उसका रास्ता जानते हैं और ये वहाँ से निकाल लेंगे। और उनको ऐसे ही रास्ते चाहिए थे क्योंकि जो है अलग-अलग टीमें जो है निकली हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूँढने के लिए, पकड़ने के लिए। बाउंटी थी 100 ऊँटों की, घुड़सवार अलग-अलग तरफ निकले हुए थे। तो ऐसा ही कोई आदमी चाहिए था जो नॉन यूजुअल वेज़ से, उन रास्तों से जो कि आम तौर पे किसी को पता ही नहीं होते, उन रास्तों से जो निकाल ले, जहाँ से कोई जाए नहीं, उन रास्तों से जो निकाल ले। ऐसे ही कोई आदमी चाहिए था और वो ये थे, और इनको यूज़ किया। तो वो जो हैं
2 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے اور 1 اونٹ وہ خود اپنا لے کے آئے تھے. انہوں نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت عامر کو تھوڑا سمجھایا کہ فیملی کا دھیان رکھنا، اور یہ مطلب جو چرواہے کا کام کرتے تھے وہ ان کے لیے کہ میں پیچھے تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ سب گفاؤں سے باہر نکلے، اترے، اور جو ہے سامان وامان جو بھی تھا وہ باندھ کے جو ہے، یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسما جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی باندھ لیتا ہے پٹا وٹا اپنے پیٹ پہ باندھ لیتا ہے، جیسے دوپٹہ پیٹ پہ باندھ لیا کچھ سامان وامان اٹھاتے ٹائم، تو انہوں نے آتا ہے کہ وہ رسی لانا بھول گئیں، یہ بھی آتا ہے یہ ڈیٹیل. تو انہوں نے اپنے جو ان کا پیٹ پہ دوپٹہ بندھا ہوا تھا یا گمچھا کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے اور انہوں نے 2 رسیاں بنا لی تھی اس کی، اور وہ اس سے سامان باندھا تھا پھر اونٹ پہ. تو ان کا نام بھی پڑ گیا تھا 2 رسی والی، سمجھیے ایک طریقے سے، یا 2 دوپٹے والی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر اونٹ دیا کہ آپ جو بہتر، جو زیادہ ہیلدی ہے، آپ یہ لے لیجیے، آپ اس پہ کریے اور میں دوسرے پہ وہ کرتا ہوں، میں دوسرے پہ سفر کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہوں اس اونٹ پہ سفر نہیں کروں گا جو میرا نہیں ہے. اب ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کیوں بولا کہ میں اس روٹ پہ سفر نہیں کروں گا جو میرا نہیں ہے؟ اب یہ جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت امپورٹنٹ سفر ہے، یہ ہسٹوریکل سفر ہے، یہ ایک سیکریفائس دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کل دیکھا تھا نا، مکے سے مڑ کے بات کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کوئی بولے مکے سے کیسے بات ہو سکتی ہے جی ہیں؟ اب یہی نا لاجک کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ محبت کی بات ہوتی ہے، یہ ایموشن کی بات ہوتی ہے. اور جو ہے کوئی اس کو اگر لاجک میں ڈالنا چاہے تو پھر اس کو آپ لاجک میں نہیں ڈال سکتے ان باتوں کو. کہ کوئی آج بھی آدمی جو ہے کوئی بولے اپنے شہر سے کہ جی مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی بولے یہ کیا کر رہا ہو، تمہیں لگتا ہے اس میں جان ہے، تمہیں لگتا ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کری ہیں ایسی باتیں. بہرحال یہ ایموشن کی باتیں، ایموشن والے اینگل سے سمجھے گا، لینس سے، لاجک والے اینگل سے نہیں سمجھی جاتی ہیں باتیں. مین از این ایموشنل اینیمل، اور جب وہ صرف لاجک کا اینیمل بن جاتا ہے نا، وہ بہت سخت بن جاتا ہے، وہ بہت ہارڈ بن جاتا ہے، وہ بہت ڈرائی بن جاتا ہے، اس کی ماتھے پہ ہمیشہ تیوڑیاں ہوتی ہیں. جو وہ ایک ایموشنل اینیمل سے صرف لاجک والا اینیمل بن جاتا ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں مطلب مانو جیسے بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں، میں اپنے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے میری لائف میں، تو میں اپنے ہی اونٹ پہ کروں گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ یہ اونٹ آپ کا ہی ہے، میں نے آپ کو دیا گفٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ایسے گفٹ بھی نہیں لوں گا، یہ بتاؤ یہ کتنے میں خریدی تھی یہ اونٹنی تم نے جو مجھے دے رہا ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرائز بتائی کہ اتنی ہی خریدی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے ہی پیسے میں نے تم سے لی یہ اونٹنی. پیسے اس وقت دیے یا بعد میں دیے وہ اللہ جانے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ، اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ اونٹنیوں میں سے اونٹنی رہی ہمیشہ، اور مشہور ہے، لوگ ان کا نام بھی جانتے ہیں قصوہ. اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سفر کیا. تو ان کے جو گائیڈ تھے جو کہ مسلم نہیں تھے، کافر تھے، وہ ان کو مکے سے اور غار ثور سے اور الٹا جو ہے نا ویسٹ لے گئے. ویسٹ مطلب اور سمندر کی طرف. اگر آپ سعودی عرب کا میپ دیکھیں آج کے ٹائم کا جو سعودی عرب ہے، تو جو افریقہ کے طرف کا جو کوسٹ پڑتا ہے وہ اس کی طرف لے گئے ان کو، اور ویسٹ بجائے نارتھ جانے کے، اور ساؤتھ اور نیچے لے گئے، ساؤتھ اور ویسٹ، مانو یمن کی طرف جیسے جا رہا ہوں. اور پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے جو ہے انہوں نے جو ہے واپس مکہ کی طرف، مطلب نارتھ کی طرف منہ کیا. پر اب جو یہ روڈ پکڑیں گے وہ مکہ کی طرف نہیں جائے گا. تو وہ ایک روڈ تھا جو پورے کوسٹ، بالکل مطلب کوسٹ کے سمندر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو کئی دن انہوں نے یہ سفر کیا پھر اس سمندر کے کنارے کنارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آتا ہے، ربیع الاول کا چاند دکھا، انہوں نے دعا بھی کری کہ ہر نیو مون کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے نئے چاند جو ہدایت کا ہے، جو ایمان کا ہے، میں اس پہ
मेरा ईमान उस पे जिसने तुझको बनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ करी। अब समझिए कि वो कोस्ट के रास्ते, अब वो नॉर्थ चल रहे हैं ऊपर, और एक दिन मतलब मक्का अब उनके ईस्ट में वो क्रॉस कर गए, मक्का, मक्के से आगे निकल गए वो, नॉर्थ चलते चलते अब समुंदर के रास्ते। तो समझिए उनके सीधे हाथ पे अब मक्का पड़ा और वो निकल गए मक्के से अलग ही, मक्के से ईस्ट, या उनके मक्का, सॉरी मक्का, मक्के के वेस्ट में है अब वो, पर समुंदर के किनारे की तरफ, समुंदर के किनारे पे वो मक्के को क्रॉस कर गए। और आगे जाके उनको रोड, क्योंकि वो आमतौर पे ना मेन रोड्स मिस कर रहे थे कि मेन रोड्स पे हमें कम से कम आना पड़े। तो एक बार जब वो मेन रोड पे थे, जब उन्हें क्रॉस करना पड़ रहा था मेन रोड, तो उनको वहां पे एकदम एक कैरावैन दिख गई। इनको डर लगा कि पता नहीं कौन है, मक्के की कैरावैन है, क्या है, 100 ऊँटों का हम पे इनाम है, ये हमला कर देंगे कैरावैन वाले लोग हमारे ऊपर, हमें पहचानेंगे तो। वो कैरावैन जो है वो सीरिया से आ रही थी, और जब वो करीब आई तो उनको बहुत खुशी हुई ये देख के कि वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कज़न और ईमान वाले हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो ये सीरिया गए हुए थे और सीरिया से कैरावैन लेके वापस आ रहे थे, और इनकी भी नियत ये थी कि मैं मक्का जाऊँगा, इसको बेचूँगा बाचूँगा सबको, जो पैसा कमाऊँगा वो लेके यथरिब आ जाऊँगा मैं भी। और मक्का आते हुए यथरिब पे भी रुके थे, तो उन्होंने खबर भी दी कि यथरिब में लोग आपका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि खबर पहुँच चुकी है यथरिब कि आप मक्का छोड़ चुके हैं, और उन्हें सब खबरें पहुँची हुई हैं कि आपके ऊपर 100 ऊँटों का इनाम है, और लोग बहुत फ़िक्र में हैं वहाँ पे और बहुत आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बुरी तरीके से। तो और उन्होंने जो है अब समझिए कई दिन गुज़र चुके थे ये ऑलरेडी। एक ही जोड़ी कपड़े पहने हुए हैं, तो उन्होंने जो है आता है किताबों में हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सबसे अच्छे कपड़े लेके आए थे, व्हाइट कलर के चमकते हुए जो कपड़े लेके आए थे, जो जिसकी सबसे अच्छी वैल्यू होती है मक्के की मार्केट में, वो 2 कपड़े निकाल के उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिफ्ट किए। तो आता है कि इस हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने के बाद वो और फिर जो है निकल गए यथरिब की तरफ। अब उन्होंने समुंदर का रास्ता छोड़ दिया, किताबों में आता है, मतलब अलग-अलग रास्ते से जा रहे थे कि कहीं पे हमें और लोग ना मिलें। तो एक पॉइंट आया कि बस यथरिब अब सीधे यथरिब आएगा, और अ, जो है उस पॉइंट पे मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमोशनल सफ़र था ये बहुत। तो उस पॉइंट पे आता है किताबों में कि एक और वही नाज़िल हुई कि ऑफ़ कोर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही बताती है, भले सीरत की किताब में इतना नहीं लिखा हुआ, पर ये वही बता देगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा था। कि अल्लाह कहता है सूरे 28 आयत 85 में कि अ, जिसने आपके ऊपर कुरान नाज़िल किया है, आपके ऊपर बाइंडिंग बनाया है उसको फ़ॉलो करने का, वो आपको अपने घर वापस लेके आएगा। तो कहिए कि मेरा रब बेहतर जानता है कि कौन सही हिदायत पे है और कौन गुमराह है। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं आपको घर लेके आऊँगा। आप मानो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो सैड हो रहा हो, वो मायूस हो रहा हो, और अल्लाह कह रहा है कि आप फ़िक्र मत करिए, मैं लेके आऊँगा ये काउंसलिंग। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का हाल ना झलकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ कोर्स काफ़ी सैड होंगे कि अल्लाह कह रहे हैं मैं आपको लेके आऊँगा घर वापस, मैं आपको घर वापस लेके आऊँगा। तो हम देख चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से बात भी करी थी, और ये बड़ा इमोशनल सफ़र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं, अपना वतन छोड़ रहे हैं अल्लाह की खातिर। तो ये वही भी जो है नाज़िल हुई इसी सफ़र पे। अब जो है वो एक पॉइंट पे पहुँचे, जिस एक 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 वैली थी, अकीक उसका नाम है उस वादी का। वो उस वादी में पहुँचे, और उस वादी को क्रॉस करके उनको छोटी-छोटी पहाड़ियाँ चढ़ के जब वो उतरते थे दूसरी तरफ, अगर वो उस वादी को क्रॉस कर लें, और छोटी-सी पहाड़ियाँ, क्योंकि वादी पहाड़ियों के बीच में होती है, कि उस वादी में पहुँच गए थे अकीक की वादी, और अकीक की वादी को अगर क्रॉस कर लें और पहाड़ी अगली जो सामने वाली हैं, जो नज़र आती थी सामने, उसको क्रॉस कर लें, सामने का मतलब ये नहीं है कि बहुत करीब हों, दूर हैं थोड़ी-सी, पर नज़र आ रही हैं, जैसे पहाड़ दूर से ही नज़र आते हैं। तो उसकी दूसरी तरफ से जो है समझिए कि आपको अ, यथरिब का जो अब इलाका है,
समझिए बस फिर अब उससे उतर के जब आप सीधे चलेंगे ना तो बस यथरिब आएगा। अब सूरज काफी चढ़ चुका था और उतने चढ़े हुए सूरज में कभी भी अरब के लोग सफर नहीं करते थे। पर और काफी दिन हो चुके थे इस सफर पे, और इतनी गर्मी में कोई चढ़ता नहीं था, सफर करता नहीं था इतनी, जब सूरज चढ़ जाती थी सब आराम करते हैं। तो पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये था कि अब बस इतने करीब हैं तो अब क्या रुकना, अब क्या देखना ये गर्मी और सूरज कितना है, चलो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह को बहुत जल्द पहुंचना चाहते थे जो उनके लिए प्रॉमिस्ड लैंड था। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या था? प्रॉमिस्ड लैंड, वादे की जमीन। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाई थी कि दो काले पत्थरों के बीच में एक बहुत अच्छा जिसको पानी मिली हुई जगह, जहाँ पानी मिल रहा है और वहां पे हरियाली है, वेल वाटर्ड लैंड है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए थे कि मदीना जो है एक्चुअली दो किसी पास्ट में वोल्केनोज वहां पे हुए होंगे, ज्वालामुखी पास्ट में, तो वहां पे लावा ट्रैक्ट है। लावा जो होता है ज्वालामुखी का, तो काला होता है। तो वो दो लावे के समझिए ट्रैक्ट हैं, वो बड़े बड़े एरिया हैं जहाँ पे लावा पुराने जमाने में कभी हुआ होगा, वो काला वो है, और उसके बीच में से जाके जो है यथरिब आते हैं जहाँ पे पानी है, ओएसिस कहते हैं उसे, और वहाँ पे ग्रीनरी भी है, पेड़ पौधे, खेती, ये सब चीजें होती है वहाँ पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अपने प्रॉमिस्ड लैंड को पहुंचना चाहते थे, और उस गर्मी में भी उन्होंने सफर किया कि कोई बात नहीं, सूरज चढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हम बस वहां चलेंगे। तो आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी क्रॉस करी, उस गर्मी में ही पहाड़ पे चढ़े और उससे उतर गए। अब सीधे जो आना था वो यथरिब स्टार्ट होना था आगे, थोड़ा चल के। सबसे करीब का जो पॉइंट था वो कुबा। कुबा एक जगह है, यथरिब के ही समझिए, जैसे हम कहेंगे दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के लिए जैसे नोएडा है, या दिल्ली के लिए जैसे गुड़गांव है, कि आप जयपुर से आ रहे हो तो पहले गुड़गांव पड़ेगा, गुड़गांव आते ही लोग कहते हैं दिल्ली आ गया, जबकि वो दिल्ली का हिस्सा नहीं है। तो एक एनसीआर समझ लिया, आउटलाइंग एरिया था वो कुबा, छोटा सा विलेज या आउटलाइंग एरिया कह लीजिए कुबा, पर यथरिब में ही काउंट होता था वो। तो और कुबा ही वो जगह थी जहाँ अब तक सबसे ज्यादा जो मक्के से लोग आए थे हिजरत करके, वो वहीं रुके थे सबसे ज्यादा। और कुछ लोग वहां रुके थे, कुछ लोग आगे मदीने में चले गए थे। अब यहाँ पे मैं मदीने का थोड़ा सा नाम बताता हूँ कि जो एक्चुअल बड़ा नाम था वो था यथरिब, जो पूरा इलाके का नाम है, और मदीने का मतलब है सिटी। तो कुबा से अगर आगे चले जाओ तो वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था, कि ज्यादा आबादी कोर में है, सेंटर में है, अगर आगे चले जाओगे तो उसको कहा जाता था मदीना। जो सेंटर का जो था, यथरिब का जो सेंटर है, उसको मदीना कहा जाता था। और इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, इसके टाइम से पूरे यथरिब को ही मदीना कहा जाने लगेगा, कि अब ये पूरा जो यथरिब है ये पूरा मदीना कहलाने लगा। ऐसा नहीं था कि मदीना का वर्ड पहले नहीं था, मदीने का वर्ड पहले भी था, पर यथरिब पूरे इलाके को कहते थे, और मदीना यथरिब का सेंटर था। मानो ऐसा है कि जैसे फ्यूचर में पूरे इंडिया को ही दिल्ली कहने लगे हैं, या पूरे दिल्ली को ही कैनॉट प्लेस कहने लगे, मतलब ये कुछ कुछ ऐसा मामला था बहरहाल, या पूरे दिल्ली को इंडिया गेट कहने लगे। तो कुबा जो था, वहां पे सबसे ज्यादा लोग रुके थे, मुहाजिरीन जो थे, और वो सबसे पहला पड़ता। तो उन्होंने उनको बोला अपने गाइड को कि हमें सीधे, अब तुम जो कुबा के लोग हैं, बनी अम्र वहां पे लोग रहते थे खानदान के, वो वहां सीधे हमें ले चलो, और हमें रुकना नहीं है कहीं पे भी, अब बस सीधे हमें वहां लेके चलो, और हमें अभी मदीना नहीं जाना, हमें अभी सिटी नहीं जाना, हमें कुबा पे जाना, क्योंकि पता था कि कुबा में ज्यादा ईमान वाले रुके हुए हैं। तो क्या कहते हैं, कुछ दिन पहले, जैसे मैंने बताया कि खबर तो पहुंच ही चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर निकल चुके हैं मक्के से, और 100 ऊँटों का इनाम है। तो मदीने में भी बड़ी टेंशन थी, यथरिब में, कुबा में, सब जगह बहुत बहुत टेंशन थी ईमान वालों में। और कुबा के जो लोग थे, क्योंकि वो बाउंड्री पे थे, बॉर्डर पे थे, वो बड़े ही एक्सपेक्टिंगली, मतलब एक्सपेक्ट करते हुए, मतलब ना एक उम्मीद के साथ, रोज सुबह सुबह जो है वो अपने कुबा का भी जो इलाका था उससे बाहर निकलते थे, जहां तक ग्रीनरी
ان کے کھیت ویت تھے، اس کے بھی کراس کر کے وہ جو ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی دکھے آتا ہوا ہمیں دور سے. اور جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو وہ جو ہے لوٹ جاتے تھے. تو اس دن بھی آئے تھے وہ، اور وہ لوٹ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر جب دور سے مطلب کوئی نظر آ جائے کہ جی لاوا بلیک پتھروں کے اوپر وائٹ چمکتے ہوئے کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، تو دور سے دکھائی دے گا وہ، پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. دور سے سب جا چکے تھے واپس، اس امید میں کہ دوپہر کو تو کوئی سفر کرتا نہیں ہے، اگر یہ ہوں گے بھی کہیں تو یہ رک گئے ہوں گے پیچھے. پر ایک جو ہے آتا ہے کتابوں میں کہ ایک یہودی تھا جو اپنی چھت پہ چڑھا ہوا تھا. قبا میں رہ رہا تھا وہ یہودی، اور اپنی چھت پہ چڑھا ہوا تھا. اور اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کہ یہ 2-3 لوگ جو ہیں اونٹ پہ، سفید کپڑے کالے اس کے پیچھے جو ہیں، اور سب کو پتہ ہی تھا کہ انتظار ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تو اس نے آواز لگائی کہ اے قبا کے لوگوں، جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ گیا، وہ آ گیا. اور قبا کے لوگ جو ہیں، بچے بوڑھے سب جو ہیں وہ بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے. تو جو ہے آتا ہے کہ بڑے خوش ہوئے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے چاروں طرف بچے، عورتیں، آدمی، اور ہر کوئی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا ہمارے گھر میں رکو، ہمارے گھر میں رکو. آوازیں لگنے لگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ ہی بولا سب کو کہ ایک دوسرے کو سلام کرو. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گھس کے کیا بولنا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ مکے والے اتنے برے ہیں، انہوں نے یوں کیا، دیکھو ایسا کیا. نہیں، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم ہوتے تو ہم تو سب سے پہلے کہتے کہ ارے بھائی دیکھو جی مکے والوں نے تو یوں کیا، ہم نے تو یوں کر دیا، بہت برے ہیں، ظالم ہیں، یوں ہیں، فلانا ڈماکا. ہمارے پاس تو کمپلین نہیں ہوتی. وہ گھستے ہی، جیسے اگر کوئی ہمیں نکال دے کہیں پہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت ہمارے میں سے کسی کے اوپر آئے اور ہم کہیں دوسری جگہ پہنچے جہاں ہمیں پناہ ملی، ہم پہلی بات کیا بولیں گے؟ ہم پہلی بات جو کریں گے نا وہاں جا کے، جن کی وجہ سے ہم چھوڑا ہے اپنا وطن، اپنا گھر، ہم ان کی برائیاں کریں گے سب سے پہلے. ایئرپورٹ پہ وہ ہمیں ریسیو کرنے آئیں گے، یار بہت برے ہیں، یوں ہیں، ایسا ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو، بی پریزنٹ ان ایوری مومنٹ. کہ پریزنٹ مومنٹ میں جو وقت چل رہا ہے اس میں پریزنٹ رہو. جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب آگے کا سوچنا ہے، پریزنٹ کا سوچنا ہے. جو گزر گیا گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی کمپلینٹ نہیں کر رہے، پاسٹ میں نہیں جی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریزنٹ میں جی رہے ہیں. ان کو فکر ہے ان لوگوں کی. آتے کیا کہتے ہیں، لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرا کرو. اور سلام کوئی الفاظ نہیں ہے، سلام ایک دعا ہے، اور دعا محبت میں دی جاتی ہے. تو اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں نفرت میں، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہے، غصے میں اور اس میں. سلام تو ایک دعا ہے. تو ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہو، پیس چاہو ایک دوسرے کے لیے. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داریوں کو جو ہے رسپیکٹ کرو. جب سب دنیا سو جاتی ہے اس وقت عبادت کرو، اور بے شک تم سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے موسٹ پرابلی اونٹ کے اوپر سے جب بھیڑ لگ گئی اور انہوں نے بولا ہے کچھ، اونٹ سے اترے نہیں ہیں، سب سے پہلے یہ میسج دیا ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک بوڑھے آدمی تھے، کلثم ان کا نام تھا، یہ قبا کے آدمی تھے، اور ان کے گھر پہ حضرت حمزہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جو ہیں ان کے گھر پہ رکے تھے جب وہ مکہ سے آئے تھے. یہ اوس قبیلے کے آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے پاس رکے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزراج کے ایک آدمی کے پاس رکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوس کے آدمی کے پاس رکے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزراج کے ایک آدمی کے پاس رکے کہ یہاں پہ ذرا اوس اور خزراج کے بیچ میں دشمنیاں رہی ہیں، تو دونوں کو رسپیکٹ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم نے ایک قبیلے کو رسپیکٹ نہیں دیا، کوئی برا مانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھ دن یہاں پہ رکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے سے جو ہیں قبا پہنچ گئے، یثرب کا جو آؤٹ لائنگ ایریا تھا، اور وہ اسی گھر میں رکے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے. اور آپ حضرت علی کو دیر کیوں لگی آنے میں، ورنہ وہ بھی فوراً نکل جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پراپرٹیز دے کے آئے تھے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، لوٹا دینا. تو آپ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن لگے، مطلب اتنی پراپرٹی رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی الگ الگ، کہ اس کا یہ ہے، اس کا پیسہ ایسا ہے، کہ 3 دن لگے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں، لوگوں سے وعدے تھے، اس کو جو ہے ریٹرن کرنے میں، ان کی امانتیں ریٹرن کرنے میں 3 دن لگے. سوچیے کتنا سارا سامان ہوگا، ایک سامان نہیں ہے کہ دے کے آ گئے. تو الامین کو کیسے ٹرسٹ کرتے تھے مکے والے لوگ کہ اتنا سامان ان کے پاس رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کی نیت خراب نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی اس سامان کے اوپر کسی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت لوگ آ رہے تھے انہیں گریٹ کرنے، سلام کرنے، ملنے ان سے. مدینے سے بھی لوگ آ رہے تھے. مدینہ ابھی میں کور کہہ رہا ہوں، جو سٹی کا کور ہے. ابھی قبا کو میں الگ کہہ رہا ہوں اور مدینہ کو الگ کہہ رہا ہوں. بعد میں پورا ہی ایریا مدینہ ہوا. تو جو کور تھا یثرب کا، مدینہ جسے کہتے تھے، وہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے. ہر طریقے کے، ہر گروپ سے لوگ آ رہے تھے. دوسرے یا تیسرے ایوننگ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی آئے جو کہ صاف صاف پتہ چل رہا تھا یہ عرب کے نہیں ہے، اور نہ یہ یہودیوں میں سے ہیں، نہ تو یہ بنی اسرائیل کے، نہ یہ عرب کے ہیں. یہ کون تھے؟ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایکچولی حضرت سلمان الفارسی جو ہیں، ان کا بھی آگے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آئے گا جنگ خندق کے ٹائم. بہت امپورٹنٹ ان کا جو ہے ہسٹری ہے ان سے بھی ریلیٹڈ، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ. کہ یہ ایکچولی انیشلی جو ہیں یہ پارسی تھے، زورسٹرین، اور یہ اصفہان کے آس پاس رہتے تھے. اصفہان پر بعد میں کرسچن ہو گئے تھے اور اس سیریا چلے گئے تھے اپنی بہت ہی کم عمر میں. پھر وہ ایک کوئی بہت ہی نیک عیسائی کے ساتھ جو ہے جڑ گئے تھے، جس نے مرتے ٹائم جو ہے انتقال کے ٹائم اپنے ان کو ریکمینڈ کیا تھا کہ تم موصول سیریا میں ایک اور دوسری جگہ پہ ایک اور عیسائی ہیں بہت نیک ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ. وہ بھی بوڑھے تھے دوسرے جن کے پاس وہ بھیج رہے تھے، تو وہ وہاں چلے گئے موصول ان کے پاس. اور اس کے بعد وہ مطلب ایک کے بعد ایک الگ الگ نیک عیسائیوں کے پاس جو ہے انہوں نے وقت گزارا. تو جو ہے ایک ان میں سے ایک نے، جو لاسٹ جن کے ساتھ وہ رہے، انہوں نے ان کو بولا، سنا تو انہوں نے پہلے بھی ہوگا، اور ان میں سے ایک جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، انہوں نے بولا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور وہ ابراہیم کا دین لے کے آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ عربیہ میں آئے گا. وہاں پہ اسے ہجرت کرنی پڑے گی اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ، ایسی جگہ جو دو لاوا ٹریکٹ کے بیچ میں، جو لاوے کی، جو لاوا مطلب دو کالے پتھر سمجھ لیجیے، جہاں دو لاوے کی فلو ہے، ان کے بیچ میں ایک علاقہ ہے. وہاں پہ پانی بھی ہے، وہاں پہ ہریالی بھی ہے، عرب کے ریگستان کے بیچ میں وہ علاقہ، وہ وہاں پہ آئے گا. اور اس کی ساری نشانیاں جو ہیں پوری ہو چکی ہیں. اور اس کی نشانی ایک یہ ہوگی پہچاننے کی کہ اگر اسے تحفہ دیا جائے گا تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا، پر اگر اسے صدقہ دیا جائے گا تو اسے ایکسیپٹ مطلب خود ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اس کے دو کندھوں کے بیچ میں پیغمبر ہونے کی سیل ہوگی. تو یہ حضرت سلمان الفارسی کو اس نیک عیسائی نے یہ بات بولی تھی. ہم دیکھ چکے ہیں کئی عیسائی گروپ وہاں پہ موجود تھے جو کہ توحید والے عیسائی کے گروپ تھے. آج بھی موجود ہیں ایسے عیسائی گروپس، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے جیہوواز وٹنس ہے فار ایگزامپل، یا اور بھی ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، ایک بہت اسپیشل پیغمبر مانتے ہیں. تو سمجھیے اسی طریقے کے گروپ میں سے تھے یہ جو حضرت ورقہ تھے، باہرہ تھے، یہ جن کے ساتھ حضرت سلمان الفارسی رکے تھے، یہ اسی ٹائپ کے تھے. تو حضرت سلمان الفارسی نے نیت بنا لی تھی کہ میں اس پیغمبر سے ملوں گا، مجھے اس جگہ پہنچنا ہے. ان کو کچھ ایک کیراوین ملا تھا، مرچنٹس ملے تھے، بزنس مین، انہوں نے ان کو پیسہ بھی دیا کہ مجھے لے چلو عربیہ، مجھے وہاں چھوڑ دینا. انہوں نے ان کو دھوکہ دیا، اور وہ ان کو بجائے مدینے کی طرف لے جانے کے وعدہ کر کے وہ ان کو وہاں لے گئے وادی القریٰ کی طرف، جہاں عقبہ ہے، سوئز کنال کی طرف سمجھ لیجیے، آج کا سوئز کنال ہے، ایجپٹ کی طرف سمجھیے. اور وہاں پہ انہوں نے ان کو غلام بنا کے ایک یہودی کو بیچ دیا وہاں پہ.
کہ مار پیٹ کر کے ان کو غلام بنا لیا اور یہودی کو بیچ دیا. اب وہ یہودی جو تھا ان کو لگتا تھا کہ وادی القریٰ میں جس یہودی کو بیچا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ کیا پتہ یہی وہ جگہ ہو جو میں ڈھونڈ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے. پر ہوا یہ کہ اس یہودی نے اپنے کزن کو ان کو بیچ دیا جو کہ بنی قریظہ کے تھے. بنی قریظہ جو ہے وہ یثرب میں رہتی تھی یہودی قبیلہ, اور وہ یہاں پہ لے آیا ان کو. اور جب وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے دیکھی اس جگہ کے کالے لاوے کے 2 فلوز ہیں, بیچ میں پانی ہے اور ہریالی ہے, ان کو نظر آ گیا تھا کہ اللہ مجھے لے کے آئے جہاں پہ پیغمبر آئے گا. تو حضرت سلمان الفارسی جو تھے ان کا ایک کزن, ان کے جو اونر تھا, جو ان کا مالک تھا, وہ غلام تھے حضرت سلمان الفارسی اس پوائنٹ پہ. تو ان کا ایک کزن جو ہے قبا میں رہتا تھا. کزن کس کا؟ جو یہودی مالک تھا اس کا کزن. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا کزن جو یہودی کزن تھا وہ مدینے آیا قبا سے یہ خبر لے کے کہ جو ہیں یہ یثرب کے جو لوگ ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں, یہ قیلہ کی اولادیں پاگل ہو گئی ہیں, یہ قبا میں کے چاروں طرف جمع ہو رہے ہیں جو کہ مکے سے آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں. تو حضرت سلمان الفارسی کا آتا ہے کہ یہ جو ہیں اس ٹائم کھجوروں کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے, کچھ کر رہے ہوں گے اوپر سے ٹھیک ٹھاک, یا توڑ رہے ہوں گے, یا جو بھی ہے چڑھے ہوئے تھے اسے کچھ کر رہے ہوں گے چڑھ کے پیڑ پہ. تو جب ان کے یہ الفاظ ان کے کان میں پڑے, وہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہے, ایک جیو دوسرے جیو کو کہہ رہا ہے اپنے مالک کو, جو حضرت سلمان الفارسی کے مالک کو کہہ رہا ہے. پر جب یہ الفاظ ان کے کان میں پڑے تو وہ کہتے ہیں, کتابوں میں آتا ہے کہ میری نا اندر سے پورا بدن کانپنے لگا یہ بات سن کے, کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں جو ہوں سمجھو کہ ڈیسٹینیز چائلڈ ہوں. میں کہتے ہیں نا ڈیسٹینیز چائلڈ, کہ میں سن رہا تھا جس پیغمبر کے بارے میں, اور یہاں پہ آئے گا اور وہ آئے گا, اور میں انتظار میں بیٹھا ہوں, اور نہ جانے کتنے لوگ انتظار میں گزر چکے ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک یہودی اسکالر بھی تھے, وہ بہت نیک یہودی اسکالر تھے, وہ بھی جو ہیں اسی انتظار میں نکل گئے کہ میرے ٹائم میں آئے گا, میرے ٹائم میں آئے گا, پر وہ نہیں آئے. تو وہ اس سال ان کا انتقال ہوا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی تھی. تو مطلب سمجھو ہوتا نا ایک فیلنگ, آئی ایم دا ڈیسٹینیز چائلڈ. تو سمجھو حضرت سلمان الفارسی کو وہ فیلنگ آئی ایک طریقے سے کہ پورے بدن کانپنے لگا ان کا یہ خبر سن کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مدینے میں آ گئے ہیں. تو ان کو یہ ہوگا کہ یہ پوری تقدیر, یہ سب جو ہوا ہے میری لائف میں, یہ اسی پوائنٹ کے لیے ہوا ہے. جو بھی کچھ ہوا ہے میری لائف میں, کہ میں وہاں گیا, بچپن سے ادھر گیا, سیریا گیا, وہاں پہ یوں ہوا, وہاں پہ بکا, وہاں پہ مجھے غلام بنا لیا, اس نے اپنے کزن کو بیچا, یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں, یہ سب جو ہوا میری لائف میں پاسٹ میں, وہ اسی لیے ہوا ہے کہ میں یہاں پہ آؤں اور پیغمبر سے. ان کو اندر سے ایک سمجھو یہ یقین سا ہوا کہ اللہ نے مجھے جو اس پوائنٹ تک پہنچایا ہے. تو وہ اتنے کانپنے لگے کہ ان کو لگا کہ میں پیڑ سے گر نہ جاؤں. تو وہ جو ہیں جلدی جلدی پھر پیڑ سے اترے, اور وہ جو قبا سے جو آیا تھا اس سے بات کرنے لگے کہ کون پیغمبر ہے, کیا ہے, بتاؤ اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز بتاؤ. تو جو مالک تھا حضرت سلمان الفارسی کا, وہ ان پہ غصہ ہوا کہ چلو کام میں لگو, تم کیا باتوں میں لگ رہے ہو. تو وہ واپس کام میں لگ گیا. پر جب شام ہوئی تو حضرت سلمان الفارسی جب فری ہوئے کہ نہ اب کوئی کام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ چپ چاپ وہاں سے نکل لیے اور قبا کی طرف, مدینے سے نکل کے, مدینہ کور جو تھا سینٹرل ایریا, وہاں سے نکل کے قبا کی طرف وہ روانہ ہو گئے. اپنے ساتھ کچھ کھانا لے کے گئے جو انہوں نے بچا رکھا تھا اپنے لیے. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابی بیٹھے تھے, وہ بیٹھے تھے, نئے صحابی, پرانے صحابی, ہر طریقے کے لوگ وہاں بیٹھے تھے. تو سلمان الفارسی جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کی چیزیں دی, جو کھانا لائے تھے. انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے, یہ چیریٹی ہے, پلیز ایکسیپٹ کر لیجئے. ان کو بات یاد تھی کہ اس نیک عیسائی نے بولا تھا کہ صدقہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اپنے لیے نہیں کرے گا صدقہ, اگر گفٹ دو گے تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا. تو حضرت سلمان الفارسی سمجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کھانا ہے ایز اے چیریٹی, پلیز یہ لے لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا وہ کھانا, انہوں نے اپنے صحابیوں کو جو ہے وہ بانٹ دیا آپس میں, اور خود نہیں کھایا. تو حضرت سلمان الفارسی چپ رہے, اور وہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ باقی سب نے کھا لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی, اور
دوسری چیز جو تھا ٹیسٹ، کیونکہ عیسائی نے یہ بھی بولا تھا کہ ان کے کندھوں کے بیچ میں پیغمبر ہونے کی سیل ہوگی، مارک ہوگا، ایک نشانی سی ہوگی جیسے کندھوں کے بیچ میں، تو وہ انہوں نے نہیں دیکھی تھی، پر ان کی باتیں سن کے ان کے دل میں بالکل یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہیں، اور انہوں نے کچھ زیادہ بولا نہیں حضرت سلمان الفارسی میں، انہوں نے کہا اور انتظار کرتا ہوں، پر دل میں مطلب ان کی گواہی دے رہا تھا ان کا دل، پر وہ جو ان کو بولی گئی تھی باتیں، 2 ٹیسٹ بتائے گئے تھے جو، اس میں سے ایک ٹیسٹ انہوں نے کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ آگے بھی دوسرا ٹیسٹ ہوگا، تو وہ بڑے ہی خوش ہو کے، بڑے ہی خوشی، مطلب دل میں اطمینان تھا، سکون تھا، بس وہ اپنے تسلی کے لیے جو ہے دونوں چیزیں جو ہیں سمجھیے ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کتابوں میں کہ وہ قبا پہنچے تھے، منڈے کا دن تھا، پیر کا دن، 27 ستمبر اگر انگلش کیلنڈر میں دیکھیں 27 سپٹمبر 622 AD، تو 27 ستمبر، ابھی یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، سمجھیے ایک مہینے بعد اگر 622، آپ سوچ لیے کتنا سال گزر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے قریب، اگر انگلش کیلنڈر سے دیکھیں تو کئی میسیجز جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے لگے پھر مدینہ سے، کہ یثرب میں تو پہنچے گئے تھے، مدینہ جو کور تھا سینٹر، وہاں سے میسیجز آنے لگے کہ آپ کب آئیں گے، آپ کب آئیں گے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ صرف 3 دن رکے قبا میں، اور ان 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی فاؤنڈیشن ڈال دی، جو کہ ایکچولی اسلام میں پہلی مسجد میں، اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابیوں کے دوارا یا ان کے ذریعے جو ہے سب سے پہلی مسجد بنی، وہ قبا میں بنی، پہلی مسجد کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مسلمانوں نے جو بنائی پہلی مسجد، وہ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز بھی لیڈ کری تھی اس جگہ پہ، اور وہ جمعے کی صبح کو 3 دن گزارنے کے بعد وہ قبا سے نکل گئے اور اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک وادی تھی رنونا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز پڑھی. وہاں پہ خزراج کے زیادہ لوگ تھے، وہاں پہ ان کے قبیلے کے بھی لوگ تھے، باقی صحابی بھی تھے. انہوں نے رنونا نامی ایک وادی تھی، وہاں نماز پڑھی. وہ لوگ بڑے انتظار میں تھے کہ جب مدینہ جائیں گے تو ہمیں کراس کرتے ہوئے جائیں گے، بڑا امید کر رہے تھے ہمارے ساتھ آئیں، تھوڑا سا وقت گزاریں. اور یہ پہلی جمعے کی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یثرب میں پڑھی، اپنے گھر سے دور، سمجھیے پہلی جمعے کی نماز مکے سے ہٹ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو تھے یثرب کے، یاد رکھیے گا کہ یثرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داری تھی. میں پہلے ہی ہسٹری جب ہم کر رہے تھے ڈسکس، میں یہ جتاتا آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، یہ جو جگہ تھی یثرب، یہ بالکل انجان لوگ نہیں تھے یہاں پہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا گھر تھا یہ یہاں پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یہاں پہ سوئمنگ سیکھی تھی یثرب میں ہی. اور جب یہ یثرب سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی. ان کا انتقال راستے میں ہی ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے آئے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ، اور جب کیروین بھی لے کے جاتے تو آتے جاتے تھے، تو ان کی رشتہ داری تھی یہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی آنے لگے ان سے ملنے کے لیے، اور دوسرے قبیلے کے لوگ بھی آنے لگے ان سے وہاں پہ ملنے کے لیے. تو سمجھیے بھیڑ کم سے کم 100 آدمیوں کی ہو گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے سمجھیے مدینے جب جا رہے ہیں. تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جمعے کی نماز کے بعد قریب 100 لوگ تھے سمجھیے، وہ اپنی اونٹنی قصبہ پہ چڑھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اور دوسرے قریش جو ہیں وہ اپنے اپنے اونٹوں پہ چڑھے اور وہ مدینے کے لیے جو ہے روانہ ہو گئے وہاں سے. اور ان کے رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں بھی فل باڈی آرمر پہنے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے، اوس اور خزراج دونوں قبیلے کے لوگ ایز اے گارڈ آف آنر، مطلب کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں باڈی آرمر اور ہتھیاروں کی، پر ایز اے گارڈ آف آنر یہ لیفٹ میں اور رائٹ میں اوس اور خزراج کے لوگ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، باڈی آرمر اور ہتھیار لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسکورٹ کرنے لگے مدینے تک وہاں سے. اور مطلب یہ جتانے کے لیے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے آپ سے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے،
وہ خالی ہم نے خالی الفاظ نہیں دیے ہیں آپ کو, وی آر سیریس اباؤٹ اٹ, مطلب سمجھو یہ بھی جتانے کے لیے, اور مکے مدینے والوں کو سب کو یثرب میں جتانے کے لیے کہ یہ ہماری پروٹیکشن میں. تو اس سے زیادہ خوشی کا دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو ہے سمجھیے ایک طریقے سے نہیں تھا, کہ ایک پورا شہر, ایک پورا علاقہ جو ہے یثرب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کر رہا ہے. اور انہوں نے جو ہے ایک نعت بھی گائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں, وہ میں کل انشاءاللہ اس نعت سے ہی دوبارہ جو ہے کنٹینیو کروں گا. تو ابھی یہ مدینے میں انٹری ہوئی نہیں ہے, یثرب میں تو آ گئے ہیں پر مدینے میں ابھی انٹری نہیں ہوئی ہے, جو بعد میں پورا علاقہ ہی یثرب کا مدینہ کہلانے لگا. تو طالع البدر علینا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے, اور آگے دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیسے سیٹ ہوئے. تو آج ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مکے سے ہجرت انہوں نے کری یثرب کے لیے, تو کیسے مکے والوں میں بھی بہت لوگ تھے جو چلاک تھے, ان کو فالو کیا, پر اللہ نے معجزہ کیا, میریکل کیا, اور ان کو گفا میں بچایا. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کی ہیلپ لیتے ہوئے, دیکھیے میں ان باتوں کو ہی بولے آپ بہت جتا رہے ہو ان باتوں کو, ہاں کیونکہ جتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ دوسرے اس کو نہیں بات, بہت لوگ, میں یہ نہیں کہوں گا دوسرے, میں کہوں بہت لوگ اس کی بات نہیں کر رہے. وہ سیرت تو سناتے ہیں پر یہ کھا جاتے ہیں یہ باتیں کئی بار, یا اس پہ اتنا ایمفسائز نہیں کرتے. تو پولیٹیشنز کی پولیٹکس سے بچانے کے لیے میں آپ کو بار بار یہ جتاتا ہوں, کیونکہ پولیٹیشن جو ہوتے ہیں نا کئی بار وہ ایسی پولیٹکس کر جاتے ہیں. تو ایک کافر کو ٹرسٹ کرتے ہوئے, اس کی ہیلپ لیتے ہوئے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفلی جو ہیں یثرب پہنچے, قبا پہنچے, وہاں پہ انہوں نے ایک مسجد سیٹ کری. ہم نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھا تھا, اور اللہ نے کس طریقے کی ان کو وحی نازل کری کہ ہم آپ کو گھر واپس لوٹائیں گے. اور یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ویلکم ہوا, ہم نے یہ دیکھا. پوائنٹ نوٹ کرنے کے جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی برائیاں نہیں کری, کمپلینٹ نہیں کری کہ جی دیکھو مجھے جو ہے کیسے مکے والوں نے مجھے ٹارچر کیا, ہم لوگوں کو کیا کیا, اور بہت برے ہیں اور ظالم. انہوں نے آتے ہی کہ سلامتی ہو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, ایک دوسرے رشتہ داریوں کو جو ہے نبھاؤ, اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو میسج, جو گزر گیا, اب پازیٹیو چلو آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً, مطلب یہ دکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک پولیٹیشین نہیں تھے. وہ ایک پولیٹیشین ہوتے تو آتے ہی برائی کرتے, پولیٹیشین ہوتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی برائی کرتے. اور اگر کوئی بحث کرے نہیں وہ پولیٹیشین ہے, تو میں بولوں گا ٹھیک ہے, اگر پولیٹیشین مانتے تو ٹھیک ہے وہ پولیٹیشین ہے, پر وہ ایک پازیٹیو پولیٹیشین, وہ آج کے پولیٹیشینز کی طرح نہیں ہے جو صرف کمپلینٹ سے بھرے ہوتے ہیں, شکایتوں سے بھرے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے پازیٹیو باتیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہلکے میں کوئی لے جائے. ایونٹس پہ دھیان دینا چاہیے, پر ایٹیٹیوڈ اور بلیفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب کے ذریعے گزرتے ہوئے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, جن پہ ہمیں جو ہے جن باتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنی لائف میں. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.